بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وقال تعالی وكأي من دابة لا تحمل رزقها اللہ يرزقها وإياكم وقال تعالی اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما يرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی جو اس وقت سب کو لاحق ہے وہ معاش کی پریشانی ہے۔ معاشی مسائل نے انسانیت کے دل دماغ کو جکڑ لیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ یا تو بالکل ہی بے روزگاری ہے، یا پھر معاشی حالات اتنے تنگ اور اتنے پریشان کن ہیں کہ غریب یہ سوچ سوچ کے مرے جا رہا ہے کہ آخر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چند سال پہلے مہنگائی کا ریشو بہت تھوڑا تھا، اب ریشو بڑھ گیا ہے، اور یہ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہر انسان اس بات کو سوچ سوچ کے پریشان ہے کہ آخر پیٹ اللہ نے دیا ہے تو اس کو روٹی بھی چاہیے، آخر بچے اللہ نے دیے ہیں، ان کو پالنا بھی ہے، ان کو روٹی بھی کھلانی ہے، تو آخر جائیں تو کہاں جائیں اور کیا کریں؟ یا تو چوریاں کریں اور ڈاکے ڈالیں، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حرام کمانے پہ آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لوٹ مار شروع کر دیں تو پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر کیسے زندگی گزاریں؟ ملازم بھی یہی پوچھتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ چلنا تو مشکل ہو گیا ہے، دکاندار بھی، مزدور بھی یہی پوچھتا ہے کہ جی ایمانداری کے ساتھ چلنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، آخر کہاں سے کھلائیں؟ بچوں کو روٹی تو چاہیے نا، آخر خود کو بھی روٹی چاہیے، بچوں کو بھی روٹی چاہیے، آخر گھر کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اور بیماریاں ہیں تو اس کے لیے میڈیسن چاہیے، دوائیاں چاہیے۔ ڈاکٹروں کی فیس ہی اتنی ہے کہ ہم اپنی ساری دہاڑیاں ہفتے بھر کی جمع کر کے ڈاکٹروں کی فی ہی پوری نہیں کر پاتے، تو آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ ہر انسان یہ سوچ سوچ کے پریشان ہے، ہر انسان کا دماغ معوف ہوا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان اس چیز سے پریشان ہو کر، کچھ لوگ تو ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کسی کو خود ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، خود فالج کا سوچ سوچ کے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ یا پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمت ہار کر اپنے آپ کو خود ہی مار دیتے ہیں، خودکشی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
جس سے آج کی دنیا دو چار ہے اور آج کے لوگ دو چار ہیں، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اور جب آدمی پریشان ہو تو پھر چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، تو چڑچڑا ہونے کی وجہ سے پھر گھروں میں لڑائیاں، دوستوں میں لڑائیاں، رشتہ داروں میں لڑائیاں۔ ایک آدمی پہلے سے معاشی مسائل سے پریشان ہے، الٹا اگر کوئی رشتہ دار آ کر کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دے تو وہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو مزید وہ پھٹ جاتا ہے اور مزید وہ پریشان ہو کر اس پہ برسنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں چلتے چلتے بات چیت ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان سارے مسائل کے پیچھے ہماری وہ ٹینشن ہے جو ہمیں کھائے جا رہی ہے، جس نے ہمیں دیمک کی طرح سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے کہ ہائے کہاں سے کھاؤں، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، یہ ضرورتیں وہ ضرورتیں کہاں سے پوری کروں۔ جو لوگ غریب ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں، 4 5 6 7 8 بچے ہیں، تو وہ یہی سوچ سوچ کے مرے جا رہے ہیں کہ آخر یہ بچے دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ بڑے بڑے اسکولوں میں تو پڑھانے سے ہم رہے، مدارس میں پڑھائیں گے تو ان کو ملیں گے 5-6 ہزار روپے، تو 5-6 ہزار روپے تو ایک بچے کی خرچی بھی نہیں بن پاتی، تو ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان کے مسائل کیسے ہوں گے۔ یہ میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں ساری دنیا کے لوگ اس وقت مبتلا ہیں۔ کیوں نہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام تو مکمل مذہب ہے، اسلام تو کامل مذہب ہے، اسلام ناقص مذہب نہیں ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے جس میں کسی مسئلے کا حل ہی نہ ہو۔ اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک کوئی مسئلہ لا علاج نہیں ہے، کوئی مسئلہ لا علاج نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس میں سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ معاشی مسائل کے پیش آنے سے، معاشی مسائل کے پیش آنے سے، مہنگائی کے بڑھ جانے سے، بے روزگاری کے بڑھ جانے سے ہوتا کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیا کے جس انسان نے جو جو کھانا پینا پہننا اور برتنا ہے، دنیا کے بنانے سے پہلے ہی ہم وہ تقسیم کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے دنیا کے سارے انسانوں کی روزی کو تقسیم کریں گے نہیں، کر دیا ہے۔ ابھی دنیا نہیں بنی تھی، ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ان کی نسل چلی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کس انسان نے کتنی روٹی کھانی ہے، کتنا پانی پینا ہے، کتنے کپڑے پہننے، کون سی سواری میں سوار ہونا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم اس فیصلے سے تمہاری پیدائش سے پہلے فارغ ہو چکے ہیں، طے کر دیا اللہ نے۔ تو معاشی ٹینشن سے بچنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ہماری روٹی ہم سے نہیں چھین سکتی۔ ہماری حکومتیں اگر پیٹرول اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے، 147، اگر یہ 10,000 روپے بھی لیٹر بن جائے نا، 10,000 روپے تک 1 لیٹر چلا جائے، آٹا کیا بھاؤ ہے، 75 روپے کلو، 75 روپے، اگر یہ 50,000 روپے بھی کلو ہو جائے، جس کے مقدر میں اللہ نے روٹی رکھی ہے،
جس کے مقدر میں اللہ نے پراٹھا لکھا ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے مرغی لکھی ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے چھوٹے بڑے کا گوشت لکھا ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے سبزی اور دال لکھی ہے، خدائے پاک کی قسم ایک دفعہ نہیں 10 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے اس کو وہ ملنا ہے، اس کو وہ ملنا ہے، اس کو وہ ملنا ہے۔ وہ کمائے گا پھر بھی ملے گا، نہیں کمائے گا پھر بھی ملے گا، سستائی ہو جائے گی پھر بھی ملے گا، مہنگائی ہو جائے گی پھر بھی ملے گا، ریٹ بڑھ جائے گا پھر بھی ملے گا، ریٹ گھٹ جائے گا پھر بھی ملے گا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ ہم مسلمان دین سے دور ہو کر آخرت کا نقصان تو کیا ہی ہے، دنیا کا بھی بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ جو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو نبی کی تعلیمات سے آشنائی ہوتی، اگر ان کو قرآن کی تعلیمات سے آشنائی ہوتی تو وہ کبھی بھی سر پکڑ کے نہ بیٹھتے۔ ہمارے سیاستدان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فیکٹریوں ملوں والے بڑے بڑے کاروبار والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے لاک ڈاؤن اتنے عرصے چلا ہے تو ہمارا تو بٹا بیٹھ گیا ہے۔ ٹریول ایجنسیوں والے جو لوگوں کو باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں، ان کا بھٹا بیٹھ گیا، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، چونکہ باہر ملکوں میں لوگ جا ہی نہیں سکتے، کرونا اور لاک ڈاؤن اور ویکسین سسٹم، لوگ جا ہی نہیں رہے، اب ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ان کا تو کاروبار ہی ایسے چلتا تھا، لوگ ٹکٹیں کرواتے تھے، ان کے ذریعے سے جہازوں میں چڑھ کے باہر ملکوں میں جاتے تھے۔ جب لوگوں نے باہر ملکوں میں جانا ہی چھوڑ دیا تو ان کا کاروبار تو ختم ہو گیا، تو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ایک دم نیچے آ گئے ہیں، اب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا۔ اگر یہ نبی کی تعلیمات سے قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہوتے، خدائے پاک کی قسم کبھی ان کو ٹینشن نہ ہو۔ قسمنا بینہم معیشتہم، تمہاری روٹی تو تقسیم کی جا چکی ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے تقسیم کی جا چکی ہے، تمہاری پیدائش نہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے لکڑ سکڑ دادا، ساری کائنات کی پیدائش سے پہلے تمہاری روٹی مقرر کر دی گئی ہے، تم کیوں اللہ سے بدگمان ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ساری دنیا میں چلنے والے ہر جاندار، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے کیڑا مکوڑا ہو، چاہے چوپایا درندہ پرندہ اور جانور ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی روزی میرے ذمے ہے، میرے ذمے ہے، میں دوں گا، کائے کی ٹینشن ہے تمہیں، میں تمہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے عرب، مکے کے قریشی، جب ان کے گھروں میں لڑکیاں ہوتی تھیں تو وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو ذبح کر دیتے تھے، یا اس کو مٹی میں جا کے دبا کے آ جاتے تھے، گڑھا کھودتے، اس میں زندہ بچی کو ڈالتے، اوپر مٹی ڈال دیتے، تھوڑی دیر وہ چیختی تھی، پھر اس کی چیخیں بند ہو جاتی تھی۔ اچھا ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں کر رہے ہو ایسا، اولاد کو کیوں دفن کر دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے لڑکا ہوگا تو کمائے گا، خود بھی کھائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، لڑکی ہوگی تو کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کھلائے گی، اس کو تو کھلانا پڑے گا، اس کو تو کھلانا پڑے گا، لہذا لڑکے تو باقی رکھیں گے، اس لیے کہ وہ مزدوریاں کریں گے، کمائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس زمانے کا کافر بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ عورت کمائے گی، اور آج کا مسلمان اتنی گراوٹ میں چلا گیا، ایمان کے اعتبار سے اتنے تنزل کا شکار ہو گیا کہ آج مسلمان بھی اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نوکری کرے اور پیسے لائے، اس لیے کہ زندگی پیسے سے بنتی ہے۔ صرف لڑکا کما کے لائے گا تو تھوڑے سے لائے گا، لڑکے بھی کمائیں لڑکیاں بھی کمائیں،
ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ بینچوں پہ بیٹھتی ہیں، دوستیاں لگاتی ہیں، یاریاں لگاتی ہیں، ایسی بدماشی حرام کاری کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہے، بس ماں باپ کو صرف یہ نظریہ ان کو اللہ سے دور کر رہا ہے کہ بچی پڑھے گی تو کمائے گی تو خود بھی مزے کرے گی، ہم بھی مزے کریں گے۔ تو مکے کے قریشیوں سے پوچھا گیا کہ بھئی لڑکیوں کو دفن کیوں کر دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کمانے والی تو ہے نہیں، چونکہ لڑکی تو کمانے والی نہیں ہے، لڑکی کمانے والی نہیں ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کمانے کے لیے باہر نکلنا اللہ اور اس کے نبی کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس لیے کہ عورت چاہے کتنی باپرد کیوں نہ ہو، لیکن جب مردوں کے بیچ میں رہتی ہے تو وہ گندی نگاہوں سے نہیں بچ پاتی۔ تو مکے کے قریشی کہہ رہے کہ لڑکی کو بچائیں گے تو اس کو کھلانا پڑے گا، لڑکے کو بچائیں گے تو یہ خود کما کے کھلائے گا، لہٰذا ہمیں لڑکیاں چاہیے ہی نہیں، لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ جب وہ لڑکیوں کو دفن کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا، ہمارے نبی پہ قرآن پاک کی آیتیں اتاری اور ان سے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، تم جو زندہ ہو تمہیں بھی تو روٹی دے رہا ہوں، ان کو کیوں قتل کر دیتے ہو؟ ان کو بھی میں ہی روٹی عطا کروں گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے، معاشی تنگیوں کے ڈر سے تم بچوں کو قتل مت کرو، تمہیں بھی دے رہا ہوں نا، ان کو بھی دے دوں گا، تمہیں کائے کی ٹینشن ہے؟ اور پھر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، میرے بندو تم دنیا میں گھوم کے دیکھو، سارے جانداروں کی تو دکانیں نہیں ہیں، سارے جانداروں کی تو ملازمت نہیں ہے، سارے جانداروں کی روٹی ان کے کندھے پہ بھی تو نہیں ہے، جب ان کو دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ تو معاشی تنگیوں کی وجہ سے جس ٹینشن کا علاج عرض کر رہا ہوں، ٹینشن کا علاج عرض کر رہا ہوں کہ معاشی تنگیوں کی وجہ سے جن کے دماغ معوف ہو گئے اور جو پریشان رہنے لگے، جن کی نیندیں اڑ گئیں، جو گولیاں کھا کے رات کو سوتے ہیں، یہ سوچ کے کہ بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، خود کہاں سے کھاؤں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پریشانی اتنی ہو گئی ہے، کہاں سے کام چلے گا، کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی، ان کی ٹینشن کا علاج عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسمت پہ یقین رکھو، اللہ کی تقدیر پہ یقین رکھو، اللہ کے خزانوں پہ یقین رکھو۔ اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخش من ضیق الرزق وخزائنی ملآنۃ، میرے بندے روزی کی تنگی کا خطرہ نہ کر، روزی کی تنگی سے ڈر نہیں، روزی کی تنگی سے ڈر نہیں، وخزائنی ملآنۃ، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو بہت ہے۔ وَخَزَائِنِي لَا تَنْفَدُ أَبَدًا، اور میرے اچھا جو چیز بھری ہوتی ہے آخر وہ خالی بھی ہو جاتی ہے، جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو، آپ تھوڑے تھوڑے بھی نکالنا شروع کریں، آخر ایک دن خالی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے بھرے ہوئے بھی ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں ہیں کہ لٹانے سے خالی ہو جائیں۔ وَخَزَائِنِي لَا تَنْفَدُ أَبَدًا، میں ساری دنیا کے سارے انسانوں پر سب کچھ لٹا دوں تب بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم اعی بخلقہن، میرے بندے 7 آسمان اتنے بھاری بھرکم میں نے بنائے، 7 زمینیں اتنی لمبی چوڑی میں نے بنائی، ولم اعی بخلقہن، ان کے بنانے میں میں تھکا نہیں، پریشان نہیں ہوا، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، کیا تجھے ایک روٹی دے کر میں تھک جاؤں گا؟ تو کیوں اللہ سے بدگمانی کرتا ہے؟ کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ کھلائے گا، بتاؤ کون کھلائے گا؟ سب بتاؤ کون کھلائے گا؟ کون روزی دیتا ہے؟ کون روٹی دیتا ہے؟ کون ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ اللہ پوری کرے گا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔
زمین سے فصلیں نکلتی ہیں نا، زمین سے فصلیں نکلتی ہیں، گندم اگتی ہے، چاول اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، تو یہ ہم کھاتے ہیں، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ جانور گھاس کھا لیتے ہیں، ہم اس کے دانے کھا لیتے ہیں، جانور بھوسا کھا لیتے ہیں، ہم اصل غلہ کھاتے ہیں، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا رازق ہے، اللہ ایسا رازق ہے، اللہ ایسا رازق ہے، اگر ساری دنیا تانبے کی بن جائے، مٹی ہی نہ رہے، زمین ہی نہ رہے، کاشتکاری کا کوئی نظام ہی نہ رہے، تانبے کی زمین بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے، جس کے مقدر میں لکھا ہے اللہ اسے دے کے رہے گا۔ یہ ٹینشن کا علاج بتا رہا ہوں۔ پیٹ کی وجہ سے ٹینشن نہ لیں، روٹی کی وجہ سے ٹینشن نہ لیں، روزی کی وجہ سے ٹینشن نہ لیں، مہنگائی سے پریشان نہ ہو۔ مہنگائی میں بھی اللہ سستائی میں بھی اللہ دیتا تھا، مہنگائی میں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ مہنگائی کے بڑھ جانے سے آپ کا مقدر گھٹ نہیں جائے گا، مقدر تو اتنا ہی ہے نا جو پہلے ہزاروں سال پہلے آپ کے مقدر میں جو روٹی طے کر دی گئی تھی، مہنگائی کے ہونے سے وہ کم ہو جائے گی کیا؟ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھ چکا ہے۔ قلم کو اللہ نے لکھنے کو کہا تھا نا، قلم کو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا وہ قلم ہے، قلم۔ سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے۔ فرشتے بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، جبریل بھی نہیں تھے، میکائیل بھی نہیں تھے، اسرافیل بھی نہیں تھے، اسرائیل بھی نہیں تھے، عرش بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، ستارے بھی نہیں تھے، چاند بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، انسان بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، پانی بھی نہیں تھا، ہوا بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اندھیرا بھی نہیں تھا، روشنی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا تھا، بس ایک اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے بنائی وہ قلم ہے، قلم سب سے پہلے اللہ نے بنایا۔ پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا جی کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ۔ قلم دھڑا دھڑ لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا۔ ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، آپ کی روٹی اللہ نے اس وقت لکھی ہے۔ تو مہنگائی ہو یا سستائی ہو، اس سے تقدیر پہ کیا فرق پڑتا ہے، تقسیم پہ کیا فرق پڑتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ہو گیا ٹینشن کا علاج، تقسیم ہے، مل کے رہے گا۔ بدگمانی نہ کریں، اللہ سے بدگمانی کیا ہوگا؟ جو لوگ شک و شبے میں رہتے ہیں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، شک و شبے میں رہتے ہیں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، جو شک و شبے میں رہتے ہیں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، اور جو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے یہاں سندھ میں ایک جملہ بہت معروف تھا، لیکن وہ کہنے والے سارے دفن ہو گئے، کوئی اکا دکا رہ گئے۔ نوجوان نسل کو تو انٹرنیٹ کے سوا، فیس بک کے سوا، انڈین گانوں کے سوا، فلموں کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے رکھو مولا تے بابا، رکھو مولا تے۔ اب کہنے والے سارے دفن ہی ہو گئے، کوئی اکا دکا شاید بچے ہوں تو بچے ہوں، ورنہ یہ بول سننے کو کان ترس گئے۔ بچپن میں سنے تھے یہ بول اپنے بڑوں سے، بابا رکھو مولا تے، اللہ تے رکھو۔ کیا مطلب؟ اللہ پہ رکھو، اللہ پہ رکھو۔ یہ سوچنے والے، اس نظریے والے، اس سوچ والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ ایک لطیفہ سا ہے، پہلے بھی میں نے سنایا تھا، دوبارہ سناتا ہوں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں سنا رہا، صرف یہ سمجھانے کے لیے جو شک و شبے میں رہتے ہیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، ان کو اللہ پاک سے امید ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے ضرور راستے بناتا ہے، ضرور راستے بناتا ہے۔
ایک مولانا میرے جیسے ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، جمعے کے دن بیان کیا، اور بیان میں کہا جو آدمی 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھے گا، اس کو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، پانی میں بھی داخل ہو جائے گا تو نہیں ڈوبے گا۔ یہ مولوی صاحب نے کہا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام یہ دعا پڑھ لے گا کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی، بچھو و سانپ بھی اسے نقصان نہیں دے گا۔ بیان میں ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، صاف ستھری طبیعت والا آدمی۔ یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں چالاکی نہیں ہوتی، ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ یہ شہروں والے اکثر ہیرا پھیر ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، اوروں کے سامنے اور ہوتے ہیں، اوروں دوسروں کے سامنے اور ہوتے ہیں، اندر میں کچھ ہوتے ہیں، باہر میں کچھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ زیادہ لکھ پڑھ کے چالاک ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دیہاتی بیچارے جو اندر وہ باہر، جو زبان پہ وہی دل میں۔ تو دیہاتی نے سنا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ دعا صبح 3 دفعہ شام پڑھ لو، مسئلہ ہی حل، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہنے لگے یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ بیان کے بعد مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب یہ مجھے لکھ کے دے دیں گے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ وہ دعا لکھوا لی۔ اب یہ جو تھا نا، یہ تھا لکڑہارا بستی سے دریا پار کرتا اور جا کے پرلی طرف سے بیلے سے بیلا سمجھتے ہیں نا، بیلا سندھی میں بیلا کہتے ہیں اور اردو میں جھنڈ کہتے ہیں، وہاں سے جا کے لکڑیاں لے آتا اور آ کے اپنی بستی میں شہر میں بیچتا تھا۔ تو روزانہ کشتی والے کو پیسے دیتا اور چڑھ کے ادھر جاتا، ادھر سے لکڑیاں لا کر دوبارہ کشتی والے کو پیسے دیتا اور آ کے اپنی بستی میں اتر جاتا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہو گیا، جانے کا خرچہ بھی بچ جائے گا، آنے کا خرچہ بھی بچ جائے گا، کشتی کا محتاج بھی نہیں رہوں گا۔ ویسے تو انتظار کرتا رہتا ہوں، اپنی مرضی سے ملاح کشتی کو لے کے آئے گا اور اس میں سفر کروں گا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آخر مولانا صاحب ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں بولیں گے، اور اللہ کے نبی کی بات یہ تو بالکل پکی ہے۔ چنانچہ اس نے دعا لکھوائی اور آیا دریا کے کنارے پہ اور دعا پڑھ کے گھسا تو پار لگ گیا، وہاں سے لکڑیاں لے آیا۔ اگلے جمعے کو دوبارہ جمعہ پڑھنے آ گیا، کہنے لگا مولانا صاحب میں تو جھولی پھیلا کے آپ کو دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، جانے کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، آنے کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، انتظار کی زحمت بھی اٹھانا نہیں پڑتی، بڑا میرے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے دعا لکھ کے دی تھی نا مجھے پچھلی دفعہ، وہ دعا میں پڑھ کے دریا میں داخل ہوا، میں ڈوبا ہی نہیں۔ کہا واقعی؟ اس نے کیا کہا؟ واقعی؟ کہا ہاں آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اگلا دن ہوا، اس نے جن بچوں کو وہ قرآن پڑھاتا تھا ان بچوں کو بلایا، 6-7 بچے بلائے اور کہا بیٹا ایسے کرو، میری کمر میں رسی باندھو، 3 لڑکے ادھر سے پکڑو، 3 لڑکے ادھر سے پکڑو اور چلتے ہیں دریا کے کنارے پر۔ اب میں داخل ہو جاؤں گا دعا پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھ کے میں گھس جاؤں گا، پار لگ جاؤں تو چھوڑ دینا، ڈوبنے لگوں تو مہربانی کر کے کھینچ کے نکال لینا۔ جو ڈگمگائے گا وہ ڈوبے گا، جو شک و شبے میں رہے گا وہ ڈوبے گا، جو مولا پہ رکھے گا وہ پار لگ جائے گا، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ پار لگ جائے گا۔ ہمارے مسائل کا حل جلسے جلوس نہیں ہے کہ ہم حکومت سے ٹکر لے کر کہیں مہنگائی کو ختم کرو، مہنگائی کو کم کرو۔ ہمارے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ قسمت پہ یقین کرو، تقدیر پہ یقین کرو، خدا کے خزانوں پہ یقین کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا، کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے اس اکیلے شخص کو ذریعہ بنایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے سے چڑھتے تھے، چائے سے ان کو نفرت تھی۔ اچھا ان کے جو بیٹے تھے مولانا یوسف صاحب، وہ چائے کے عاشق تھے، وہ چائے پیتے تھے، باپ کو آتا غصہ تو وہ آئے دن ان کی پٹائی کرتے، چائے کیوں پیتے ہو؟ ان کی مولانا یوسف صاحب کی پٹائی ہوتی تھی، چائے کیوں پیتے ہو، چائے کیوں پیتے ہو؟ اب یہ تبلیغ والے دن میں 3-4 دفعہ
تہجد میں الگ چائے پیتے ہیں، ناشتے میں الگ چائے پیتے ہیں، عصر سے پہلے الگ چائے پیتے ہیں، پھر رات کو سونے سے پہلے پھر چائے پیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ساتھیوں نے چائے پکانا شروع کی اور عشاء کے بعد میں نے کہا یار اب سونا ہے، کہنے لگے چائے کے بغیر نیند کیسے آئے گی؟ میں نے کہا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ چائے پیو نیند بھگانے کے لیے، یہ تم بتا رہے ہو کہ چائے پینی ہے سونے کے لیے؟ مولانا الیاس صاحب چائے سے چڑتے تھے، ہمارے حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب، میں چائے کا شوقین تھا، اتنی چائے پیتا تھا، میرے گھر میں میرے لیے مستقل دیگچی پکتی تھی، روزانہ میں دیگچی پوری چائے کی پیتا تھا۔ لیکن چونکہ عبد الوہاب صاحب سے مجھے عشق اور محبت تھی، میں نے جب سنا کہ حاجی صاحب کو چائے سے نفرت ہے، میں نے اس دن صرف ان کی محبت میں چائے چھوڑ دی۔ اس بات کو 30 سال ہو گئے۔ اچھا حاجی صاحب نے چائے چھوڑی مولانا الیاس صاحب کے عشق میں، مولانا الیاس صاحب سے ان کو عشق تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ چائے کے دشمن ہیں، تو انہوں نے بھی چائے چھوڑ دی۔ تو مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب کی پٹائی کرتے تھے چائے پینے پہ، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، وہ چائے چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک دن مولانا الیاس صاحب کو کسی نے بتایا کہ یوسف نے چائے چھوڑ دی ہے، تو مولانا الیاس صاحب نے اپنے بیٹے یوسف کو بلایا اور فرمایا یوسف سنا ہے تم نے چائے چھوڑ دی ہے؟ کہا ہاں ابو، چائے اصل میں مہنگی ہو گئی ہے اسی لیے چھوڑ دی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے بیٹا اگر تو نے مہنگائی کی وجہ سے چھوڑی ہے، اب میرا حکم ہے کہ چائے پیو، جو اللہ سستی پلاتا تھا وہ مہنگی بھی پلائے گا۔ شک و شبے کو ختم کریں، اللہ پالتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور ضرور دے گا، اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وعدہ خلافی کرے گا کیا اللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ لیکن جب اللہ دیکھتا ہے اس کا ویسے ہی دل کہیں اور پھنسا ہوا ہے تو بھئی مجھے کیا ضرورت ہے اس کو پہنچانے کی؟ اللہ کہتے پھر دھکے کھا پھر ملے گا، دھکے کھا پھر ملے گا۔ عجیب حدیث یاد آ گئی، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میری بندگی، میری اطاعت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر لیا کر، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر کر لیا کر۔ جب تو فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرے گا، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرے گا، میں دونوں وقتوں کے درمیان یعنی عصر سے لے کے فجر تک، فجر سے لے کے عصر تک، اس پورے وقت میں تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ یقین چاہیے، یقین چاہیے، شک و شبے والا مسئلہ نہیں ہوگا، شک و شبے والے کو نہیں ملے گا، ملے گا اسے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو۔ ہمارا یقین ہے وطائے و فقیر والا۔ کس والا؟ وطائے و فقیر والا۔ وطائے و فقیر کو کسی نے کہا اللہ پالتا ہے، ان کا اچھا چیک کر لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں کہ اللہ کیسے پالتا ہے۔ گھر گئے، کہنے لگے میں نے روٹی نہیں کھانی۔ ماں نے کہا بیٹا روٹی کھاؤ نا، کہا بس میں نے روٹی نہیں کھانی۔ اس نے سنا تھا کہ بھئی اللہ کھلائے گا، اللہ دے گا، تو میں نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ کہہ کے گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ماں بیچاری روٹی لے کے گھوم رہی ہے، بیٹا کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا، ڈھونڈتے 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 آ گئی، ملا ہی نہیں۔ اب جب روٹی، اب اس کو بھی بھوک نے پریشان کیا، کافی دیر گزر گئی تھی، اب بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ جب ماں اس کو اچھا یہ جا کے اوپر درخت کے اوپر بیٹھ گیا، درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، کہا روٹی اللہ نے دینی ہے تو پھر دے گا نا، پھر گھر میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب جب دیکھا کہ اس کی ماں گھوم گھوم کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے واپس جا رہی ہے، واپس جانے لگی، تو اس نے کہا اب یہ واپس چلی گئی تو پھر آئے گی کیسے، اور مجھے تو بھوک لگی ہے بڑی شدید۔ تو وہ درخت کے اوپر بیٹھ کے کہنے لگا
ہلکا سا کھانسنے لگا. ماں نے جو کھانسی سنی کا کم وقت نیچے آ کے روٹی کھا, تو اتر کے روٹی کھائی. پھر دوبارہ کسی نے کہا اللہ کھلاتا ہے, کہا اللہ کھلاتا ہے لیکن کھانسنا پڑتا ہے. اللہ کھلاتا ہے لیکن کھانسنا پڑتا ہے. ہمارا یقین ہے وطائے فقیر والا. وطائے فقیر والے یقین سے نہیں ملے گا. اللہ پر پورا بھروسہ کرنے سے, اللہ کے خزانوں پہ پورا یقین کرنے سے, اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرنے سے, قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین کرنے سے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو جو معاشی مسائل میں ٹینشن کا شکار ہیں, وہ اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا دیں کہ آپ کا حصہ طے ہو چکا ہے. پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ یہ مت سوچیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, کس چیز کا ریٹ کیا ہو رہا ہے, اس کی طرف دھیان ہی نہ دو. اپنے دل دماغ میں بٹھا دیں میرا حصہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے, میرا حصہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے. اور اللہ پاک سے لینے کے لیے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے, اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اب وہ عرض کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے ہی نہیں, ہاتھ خالی ہیں آپ کے, اگر آپ کے ہاتھ خالی ہیں تو آپ کیا کریں؟ پہلا کام 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں. کیا کریں؟ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں. نماز میں کوتاہی نہ ہونے دیں. ہمارے نبی سے اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے میرے نبی, اپنے آپ بھی نماز پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں. روزی کے بارے میں پریشان نہ ہوں, روزی میں دوں گا. یار یہ قرآن ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ. آپ روزی کے لیے پریشان نہ ہو. لا نسألک رزقا, روزی کے بارے میں پریشان نہ ہو, روزی آپ کو ہم دیں گے. 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں. جنت بنانے کے لیے نہیں پڑھتے, اللہ سے روٹی کے لینے کے لیے ہی پڑھ لو. نماز پڑھو بھائی, نماز میں کوتاہی نہ کریں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا. یقین کی باتیں نا ساری, شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلا کام, اگر آپ معاشی مسائل میں پریشان ہیں, آپ کے ہاتھ خالی ہیں, آپ بے روزگار ہیں, پہلا کام, لوگ جاتے ہیں وظیفے لینے کے لیے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں وظیفے لے کے آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وظیفے لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو عرض کر رہے ہیں بس آپ اس کو کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلا کام 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ روزانہ معمول بنا لیں, روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھنے کا, یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں. اگر آپ یاسین شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو زندگی تو ابھی بھی باقی ہے, قبر میں تو نہیں چلے گئے. ابھی پڑھنا شروع کر دیں. 83 آیتیں سورہ یاسین کی, 83 آیتیں سورہ یاسین کی, پڑھنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ پڑھنا آ جائے گی سورہ یاسین. کتنے لوگ ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن یاسین شریف ان کو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من
قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کے کام اللہ نے بنا دیے، بنائیں گے نہیں، قضیت بنا دیے گئے۔ یہ طلبہ علماء سمجھیں گے قضیت یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی یعنی ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے من قرأ سورۃ یاسین تقضی حوائجہ، جو آدمی سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھے گا اس کے سارے کام اللہ بنائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے اس بات کو مؤکد، اس بات کو یقینی، اس بات پہ یقین پیدا کرنے کے لیے فرمایا قضیت حوائجہ، اس کے کام ہوں گے نہیں، سمجھو بس ہو گئے۔ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو بچپن میں دیکھا کہ وہ روزانہ سورہ یاسین ضرور پڑھتے تھے۔ اب تو موبائلوں سے ہی رات کو 2 بجے فارغ ہوتے ہیں، نہ فجر پڑھتے ہیں نہ یاسین پڑھتے ہیں، منہ بھی صحیح نہیں دھوتے، بے وضو ہو کر جا کے دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ 5 نمازیں شروع کر لیں، یاسین شریف شروع کر لیں، 2 کام۔ تیسرا کام ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے میرا ذکر کر لیا کر، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر میرا ذکر کر لیا کر۔ جب تو ان 2 وقتوں میں میرا ذکر کرے گا اس کے درمیانی اوقات میں تیری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام ہمارے نبی کا ارشاد ہے، چوتھا کام یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر رات کو سونے تک کسی بھی وقت میں، سورج کے ڈوبنے کے بعد کسی بھی وقت میں 1 دفعہ سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ پڑھ لیں، 2 صفحے کی ہے، 2 ورقوں کی ہے سورہ واقعہ۔ نہیں پڑھنی آتی تو پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بچیاں پیچھے تنہا تھیں۔ نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے، ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو وہ بالکل ہی آخری مراحل میں تھے، تو ان سے فرمانے لگے عبداللہ میں آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں جو آپ کو کام آئے؟ کہنے لگے مجھے اب کیا کام آئے گا، میں تو بس قبر کی طرف جانے والا ہوں اور میرا تو بس دنیا میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، مجھے بیت المال سے آپ کے وظیفے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کی پیچھے بچیاں ہیں، بیٹا تو کوئی ہے نہیں، تو چلو بچیوں کو کام آئے گا۔ فرمانے لگے میری بچیوں کو بھی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھائی ہے اور میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی سے کہتے ہوئے سنا من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی بھی اس پہ بھوک نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا۔ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی۔ فاقۃ کا معنی تھوڑی سی بھوک، بڑی بھوک نہیں، تھوڑی سی بھوک۔ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس پہ بھوک نہیں آئے گی، کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا اگر وہ روزانہ پابندی کے ساتھ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے۔ بھائی بتاؤ یہ اسباب اختیار کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، آپ بے روزگار ہیں، یہ 4 کام شروع کر دیں، دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، شک و شبے پر اگر 10,000 دفعہ بھی سورہ واقعہ پڑھیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اور بھی بہت ساری چیزیں شریعت نے بتائی ہیں، لیکن میں نے مختصر آپ کو 4 چیزیں عرض کی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ پریشان ہیں کہ یہ
میری اسی تنخواہ سے کیسے گزارا ہو جائے، حرام میں پڑے بغیر گزارا ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب قرآن پاک میں بتائے ہیں وہ تقوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی سے حرام کو چن چن کر باہر نکال دیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے مومن بن جائیں، متقی بن جائیں، میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ برکت پتہ ہی کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے بھوک لگی بہت زیادہ، بھوک سے میں پریشان ہو گیا، کیا کروں کیا کروں، آ کے مسجد کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے تھے تو میں حضرت ابو صدیق کے ساتھ چپک گیا، میں ان سے مسئلہ پوچھنے لگ گیا کہ جی یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ مسئلہ کیسے ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آخر ان کے گھر تک مسئلہ پوچھنے جاؤں گا تو کہیں گے بھائی بیٹھ کے کوئی پانی وانی پی کے جاؤ، کچھ کھا پی کے جاؤ، مہمان نواز لوگ ہیں۔ لیکن میں ان کے دروازے تک گیا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ پھر جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر وہاں سے گزرے تو ان کے ساتھ بھی چپک گیا، ان سے بھی مسئلے پوچھتا رہا، دروازے تک گیا لیکن پوچھا ہی نہیں۔ پھر آ کے دوبارہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں آقائے دو جہاں تشریف لائے۔ میرے چہرے کو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑا اور گھر میں داخل ہو کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا جی دودھ کی ایک پیالی ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ میری مسجد میں اصحاب صفہ غریب مسکین مسجد میں پڑے ہوئے مسافر، علم دین سیکھنے والے، ان سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب ان کی تعداد کم و پیش ہوتی رہتی تھی، تقریباً 70 تو ان کی تعداد رہتی تھی۔ کتنی تعداد رہتی تھی؟ 70 تعداد رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے لو بھائی دودھ کا ایک پیالہ، اور ہم بلوا رہے اصحاب صفہ کو، اور جب وہ آ جائیں گے تو مجھے کہیں گے پلاؤ بھی ان کو تم، تو میرا تو پھر میں تو پہلے ہی بھوک سے مر رہا ہوں، اب کہیں گے تم پلاؤ بھی ان کو تم۔ لیکن اللہ کے نبی کا حکم پورا کیے بغیر چارہ بھی تو نہیں تھا، چنانچہ اللہ کے نبی کے حکم پہ میں مسجد نبوی میں چل کے گیا، سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آیا۔ جب وہ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ مجھے پکڑایا اور فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو پلا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے سب کو پلایا، لیکن پلاتے ہوئے ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ جس کو پلاتا وہ پیتا چلا جاتا، پیتا چلا جاتا، پیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ سیر ہو جاتا، لیکن پیالے میں دیکھتا تو پیالے میں کوئی کمی نہیں۔ 70 صحابہ نے وہ پیالہ پی لیا، یہاں تک کہ میری باری آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سارے پی گئے، اب تو اور میں بچ گئے، لہذا پہلے تو پی، میں بعد میں پیوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ پینا شروع کیا، پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا، ختم ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جب میں پی پی کے فل ہو گیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا سا اور پینا۔ کہتے میں نے آپ علیہ السلام کے حکم پہ تھوڑا سا اور پی لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا سا اور پینا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے حکم پہ تیسری دفعہ بھی پیا۔ جب چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے سنا یہاں تک آ گیا ہے، اب تو الٹی ہو جائے گی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے سب کا بچا ہوا پیالہ لیا اور اس کو آپ نے نوش فرمایا۔ برکت اسے کہتے ہیں، اور یہ برکت اللہ سب کو دے گا، یہ سب کے پاس آ جاتی ہے۔ برکت سب کے گھر میں آ سکتی ہے، لیکن برکت کے آنے کا ذریعہ تقوی ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ ہو، کوئی میوزک نہ بجے، کوئی فلم نہ چلے، کوئی ڈرامہ نہ چلے، غیر محرموں کی تصویریں نہ ہوں، غیر محرموں سے اختلاط نہ ہو، گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی نہ ہو، کوئی گھر میں نافرمانی نہ ہو، سارا گھر پکا نمازی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ خدائے پاک کی قسم ان لوگوں کو اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ ان کو برکتیں دے گا۔
معاشی مسائل کے لیے پریشان ہونا مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سوچ سوچ کے مرا جا رہا ہو کہ کہاں سے کھاؤں گا, بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. ارے میرے بھائی, تو اس نبی کا امتی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو فاقے سے ڈرتا ہے, بھوک سے ڈرتا ہے, تو تنگی سے ڈرتا ہے. تو اس نبی کا امتی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے تک کھانے کو نہیں ہوتا تھا, 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا, 1 مہینے کھانے کو نہیں ہوتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر پہ, آپ کے دروازے پہ آئیں. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا. آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, گلے لگایا, ماتھا چوما, پاس بٹھایا, اور آپ نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہا ابو میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے, مجھے علی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلی جاؤ, شاید وہاں سے کچھ مل جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اللہ کی قسم تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ اس نبی کے امتی ہو کے روٹی کے لیے پریشان ہیں. زمانے کو دیکھ کے چل رہے ہیں, حضور کو دیکھ کے نہیں چل رہے, اس لیے پریشان ہیں. زمانے کو دیکھ کے نہ چلیں, 1400 سال پیچھے کو جائیں, اپنے آقا کو دیکھیں, اپنے نبی کو دیکھیں, اپنے نبی کو دیکھیں کہ آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, 1 مہینے سے تیرے باپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے. حضرت ام سلیم آئیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے, میں بڑی پریشان ہوں, آپ اس کے لیے میری کوئی رہنمائی فرمائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلیم اسبری, اے ام سلیم صبر کر, فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7, اللہ کی قسم 7 راتوں سے میں بھوکا سو رہا ہوں. کتنی راتوں سے بھائی بولو تو صحیح, کتنی راتوں سے؟ 7 راتوں سے بھوکا سو رہا ہوں. اس نبی کے امتی ہو کے روٹی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. بھوک آ جائے پریشان نہ ہو, خوش ہو جاؤ. وہ فاقہ آیا ہے جو میرے آقا کے گھر میں رہا کرتا تھا. ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے, بچوں کو اسکول جانا ہے, بچوں کو مدرسے جانا ہے, آپ کے گھر میں چینی نہیں ہے, آپ کے گھر میں پتی نہیں ہے, جیب میں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پریشان نہ ہو, حضور کو یاد کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے, ایک دفعہ آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ آئے, یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھنے میں تو آدھا اجر ملے گا, نفل پڑھ رہے تھے آپ, بیٹھ کے پڑھنے میں تو آدھا اجر ملے گا, کھڑے ہونے میں پورا اجر ملے گا, آپ بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ بھوک نے بٹھا دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رو پڑا, ہائے نبیوں کے امام, نبیوں کے سردار, وجہ کائنات, دنیا میں سب سے افضل کہ گھر میں اتنا فاقہ کہ آپ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا. جب حضرت ابو ہریرہ رونے لگے, آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ لا تبکی, یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ رو نہیں, فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع یوم القیامہ, جو اللہ کے لیے دنیا میں بھوک کو برداشت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس سے حساب ہی نہیں لیں گے. چل جنت میں کوئی حساب نہیں. اس نبی کے امتی ہو کر روٹی کے لیے پریشان ہے. دنیا سے محبت ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں, گھر ایسا, کپڑے ایسے, کھانے اتنے, یہ ہو اور وہ ہو. ارے میرے بھائیو, دنیا میں آج تک کون باقی رہا ہے؟
ہم سے پہلے لوگ مر گئے، ہم نے بھی مر جانا ہے. تو اس لیے آج یہ طے کر کے جائیں، کبھی بھی معاشی مسائل میں پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ رکھ مولا تے، اللہ دے گا. شک و شبے کو ختم کریں، اللہ آپ کو ضرور دے گا. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کے ارشادات جھوٹے نہیں ہو سکتے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ پاک پہ اچھی طرح بھروسہ کرو، اچھی طرح بھروسہ کرو، بالکل شک و شبے کو جگہ نہ دو، تو اللہ میں ایسے پالے گا جیسے اللہ پرندوں کو پالتا ہے. پرندوں کی دکانیں تھوڑی ہیں، ان کی کوئی جگہ مخصوص تھوڑی ہے روٹی کی، بس وہ نکلتے ہیں صبح کو، پھر پیٹ بھر کے ہی آتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا. جب صبح کو نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بات اگر میرے آپ کے دل میں اتر جائے نا تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے، مسئلہ ہی حل ہو جائے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ قسمت پہ یقین کریں گے نا، اللہ کی تقسیم پہ یقین کریں گے نا. روٹی پہلے سے طے شدہ ہے، آج نہیں طے ہوگی ریٹ کے حساب سے، پہلے سے طے شدہ ہے. روٹی آج نہیں طے ہوتی. روزانہ اللہ تعالیٰ سورج کے نکلتے ہی کاغذ قلم لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ ہاں بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، چلو ان کو 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی دو. ہاں جی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، چلو جی ان کو پھر 2 کلو چینی دینے کی بجائے 1 کلو چینی دے دو، اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. روز تھوڑی طے ہوتا ہے، یہ تو دنیا بننے سے پہلے طے ہو چکا ہے. بھائی کیا خیال ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی ریلیکس ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک چھوٹا واقعہ پھر چھوڑتے ہیں. پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ سنایا ہے. ایک ملک میں ہم تھے، وہاں پہ غیر مسلم مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا علی. ایک سوسائٹی تھی جہاں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی. اس سوسائٹی کی جو باؤنڈری وال تھی، جو چو دیواری تھی، اس کا جو مین گیٹ تھا نا، اس پہ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ وہاں پہ گارڈ تھا. تو ایک دفعہ بھائی سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کے گواہ ہیں. تو ایک دفعہ کھانے پہ ہم نے اس کی دعوت کی، رات کے کھانے میں دعوت کی. تو رات کے کھانے میں اس کی دعوت کی تو وہ رات کے کھانے میں آیا، دسترخوان میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا منہ بنا ہوا تھا، شکل اس کی بالکل وہ ہو رہی تھی، پریشان سا لگ رہا تھا. تو کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے جی بس میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی میرے گھر میں نا لڑکا ہو گیا ہے، مجھے بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹا ہو گیا مجھے، اس لیے میں پریشان ہوں. میں نے کہا اوئے بیٹا ہو، ہمارے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چینی بانٹتے ہیں، ٹافیاں بانٹتے ہیں، لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، آپ پریشان ہو رہے ہیں. کہ بات تو خوشی کی ہے، لیکن کھلاؤں کہاں سے اسے؟ میری جتنی تنخواہ ہے اس میں اپنی بیوی، اپنے بچے، اور اس سے پہلے اپنی بیوی اور اپنا جو اس سے پہلے بچہ ہے، اسی کا گزارا مشکل سے کر پاتا ہوں. ایک اور آ گیا ہے، اس کا خرچہ اس میں سے کہاں بنے گا؟ جتنی تنخواہ ہے وہ تو ہمیں ہی پوری ہو جاتی ہے، آخر اس کو بھی تو الگ سے چاہیے، ایکسٹرا چاہیے، تو میں کہاں سے لاؤں؟ تو میں نے کہا آپ مسلمان ہو گئے؟ کہاں. اللہ کو مانتے ہیں؟ کہاں. قرآن پہ ایمان لائیں؟ کہاں. میں نے کہا قرآن پاک کے اندر 30 پارے، 30 پاروں میں 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے آپ کے اس مسئلے کا حل لکھا ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ساری دنیا میں چلنے والے جاندار
انسان ہو چاہے کچھ اور ہو، سب کی روزی اللہ کہہ رہے ہیں میرے ذمے ہے، اور جہاں وہ موجود ہے مجھے اس کو وہاں پہنچانی ہے۔ جب یہ آیت میں نے اس کو سنائی، ایک دم اس کا چہرہ کھل گیا، خوش ہو گیا، واہ واہ، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ شک و شبے سے باہر آئیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، تقدیر کا یقین رکھیں، اللہ کی تقسیم کا یقین رکھیں، اور نمازوں کی پابندی، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی پابندی، فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کی پابندی، اور گناہوں سے زندگی کو پاک کریں۔ اللہ آپ کو ایسے پالے گا جیسے اللہ عزت والوں کو پالتا ہے، عزت والوں کو پالتا ہے۔ تو وہ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ لگ گیا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن نے بھٹا بٹھا دیا معیشت کا، اور پھر مہنگائی نے، پاکستان کی مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، غریب کی بھی مالدار کی بھی۔ اب اس موقع پہ ایمانی تعلیمات سے، اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات سے رہنمائی نکال کے ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمان دل چھوٹا نہ کرے، مسلمان مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مسلمان لاوارث نہیں ہے، مسلمان کا تو اللہ ہے۔ اور روٹی کے معاملے میں تو اللہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی برابر ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لم انس من عصانی فکیف من اطاعنی، میرے بندے میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا، ان کو روٹی دیتا ہوں، تو جب تو میرا فرما بردار بن جائے گا میں تجھے روٹی کیوں نہیں دوں گا؟ تو یقین تو کرنا۔ اللہ، اب یہ یقین بنے گا کیسے؟ یہ یقین کیسے بنے گا؟ اگر آپ سوشل میڈیا کی خبریں سنیں گے یقین نہیں بنے گا، اخبار پڑھیں گے یقین نہیں بنے گا، ٹی وی پہ بیٹھ کے چینلوں پہ خبریں سنیں گے یقین نہیں بنے گا، لوگوں کی، دنیا داروں، بے دینوں، فاسقوں، فاجروں کی محفلوں میں بیٹھیں گے یقین نہیں بنے گا۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ اسی ٹینشن کے مریض رہیں گے، اسی ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی سنیں گے، اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے، اہل اللہ کی باتیں سنیں گے، اور یہی باتیں اپنی زبان سے کریں گے، آپ کے دل میں یقین پختہ ہو جائے گا، آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ٹی وی چینلوں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے وہ نفسیاتی مریض بن گئے، ٹینشن کے مریض ہو گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے۔ یہ کرونا آیا، سب سے زیادہ ڈپریشن میں یہ چینلوں پہ بیٹھ کے خبریں سننے والے چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور جو ٹی وی پہ بیٹھے رہے، سن کے بیچارے نفسیاتی مریض ہو گئے، اب تک وہ گھروں سے نہیں نکل رہے۔ کرونا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب تک وہ گھروں سے نہیں نکل رہے۔ یہ ٹی وی کی خبریں سن کر، سوشل میڈیا کی خبریں سن کر نفسیاتی مریض بن گئے۔ بیماری کا ہونا اور ہے، بیماری کو سوار کر لینا اور ہے۔ آپ احتیاط کریں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ بالکل احتیاط کریں، لیکن مرے جانا اس غم میں، پریشانی میں، ہائے کیا ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ہم جمعہ پڑھ رہے تھے ایک جگہ پنجاب میں، انہی دنوں میں، تو جمعے کی نماز میں کسی بیچارے کو غلطی سے چھینک آ گئی، بیچارے کو بھگدڑ مچ گئی مسجد میں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے۔ اللہ کہاں ہے یار؟ احتیاط کریں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ماسک لگا لیں۔ ایسے بھاگے جا رہے ہیں جیسے کوئی موت وقت سے پہلے آ جائے گی۔ بالکل نہ سنیں ٹی وی کی خبریں، بالکل نہ سنیں سوشل میڈیا کی خبریں، قرآن کی خبریں پڑھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
لکم میعاد یوم لا تستأخرون ساعتا ولا تستقدمون، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے، اس سے ایک گھڑی پہلے نہیں مر سکتے اور ایک گھڑی اس کے بعد جی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو یقین مضبوط کریں، یقین مضبوط کریں، اور وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں، اپنے آپ کو حرام سے پاک کریں، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں، اللہ آپ کو ضرور پالے گا، عزت سے پالے گا، برکت کی روزی عطا فرمائے گا۔ کریں گے کوشش؟ یہ جو مضمون میں نے اختصار کے ساتھ 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اپنے گھروں میں بھی جا کے سنائیں گے؟ کون کون سنائے گا؟ عورتیں مردوں کو پریشان دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ یہ جو مرد ہیں نا، مرد، انہوں نے اپنی بیویوں کو ڈسٹ بن سمجھ رکھا ہے، ڈسٹ بن، جو پریشانی باہر آئی آ کے ادھر ڈال دی، پھر کوئی اور مسئلہ آیا وہ بھی آ کے ادھر ڈال دیا، پھر کوئی اور مسئلہ آیا وہ بھی آ کے ادھر ڈال دیا۔ اب وہ بیچاری عورتیں یہ تو باہر جا کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، دوستوں میں گپے لگاتے ہیں، بائی پاس کی ہوٹلوں میں جا کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ عورت بیچاری کو سنا کے ٹینشن کا مریض بنا دیتے ہیں، بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتے ہیں، شوگر پیشنٹ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو ٹینشن نہ دیں، ان کو تسلی دیں، ان کو اللہ ہے۔ سب کو یہ بات سنائیں، سب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مسلمان کے لیے پریشانی کیا ہے، مسلمان کو کیا پریشانی ہے مہنگائی کے ہونے سے۔ جو اللہ سستائی کے زمانے میں کھلاتا ہے وہ اللہ مہنگائی کے زمانے میں بھی کھلائے گا۔ اور دیکھو بھی، سنو، یہ حالات اب صحیح نہیں ہوں گے، یہ حالات ایسے ہی چلیں گے اور یہ دن بدن خراب ہوں گے۔ یہ مہنگائی جس سے آپ چیخ رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، یہ مہنگائی اب کم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھنا، یہ چند سال تک، چند سال اور چند برس، اور چند برس سے مراد 3-4 نہیں، اس سے بھی زیادہ، اور یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ معاشی تنگی مسلمانوں پہ اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ روٹی کو ترسیں گے، لوگ غلے کو ترسیں گے، گوشت کو ترسیں گے، سبزی کو ترسیں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اسی مجلس میں پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جب آپ کو معاشی طریقے سے کنگال کر دیا جائے گا، آپ کو بالکل جکڑ دیا جائے گا، روٹی کے ٹکڑے کا آپ کو محتاج بنا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آنے والا آئے گا اور کہے گا میں ہوں خدا، میں ہوں روٹی دینے والا، اور واقعی اس کے پاس روٹیوں کا انبار بھی ہوگا، گوشت سبزی کا انبار بھی ہوگا، بے آباد زمینوں کو اشارے سے وہ آباد کرے گا، اور صاف آسمان پر انگلی کے اشارے سے بادلوں کو لائے گا اور بارش برسا کے زمینوں کو آباد کرے گا، قبروں کو اکھیڑ کر مردوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ سارے کرتب دکھا کر اب وہ ہمارے ایمان کا سودا لگائے گا۔ اگر ہم نے اللہ سے لینا نہ سیکھا، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین نہ سیکھا، تو دوستو ہم بھی ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ اور یہ سارا ڈرامہ اور یہ ساری فنکاری رچانے والا، اس کا نام دجال ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اب یہ ریٹ نیچے آئیں گے، اب یہ حالات ٹھیک ہوں گے، اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ معاملہ چلے گا۔ اب اس کا حل اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا نہیں ہے، اپنی دکانوں کو بڑھانا نہیں ہے، اپنے کاروبار کو پھیلانا نہیں ہے۔ اس کا علاج اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ پہ یقین کو سیکھنا، اپنے دل دماغ میں اللہ کے وعدوں کو اتارنا، ایسا اتارنا، ایسا اتارنا، ایسا اتارنا کہ ہمیں دنیا میں چاہے کچھ بھی نظر آئے لیکن اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کر کے ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے یا اڑا دیں گے، میں نہیں جانتا، لیکن
میرا فرض بنتا ہے آپ کے سامنے ساری سچویشن کو واضح کرنا اور آئندہ کے لیے تیاری کا سامان مہیا کرنا. اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ بجائے اپنی زندگیاں دنیا میں کھپانے کے اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کریں, اللہ پہ یقین کو سیکھیں. ان قریب ایمان کے سودے لگیں گے اور بڑے سستے سودے میں ایمان بکے گا. ایمان روٹی کے عوض بک جائے گا, گوشت کے عوض بک جائے گا, مکان کے عوض بک جائے گا, اور چھوٹے چھوٹے ریٹ پر ایمان بک جائے گا. بدبخت اور کم نصیب ہوں گے اور بد نصیب ہوں گے وہ کہ جو روٹی کے لیے ایمان کا سودا کریں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہمیں پتہ ہے یہ دجال ہے, ایک نمبر کا جھوٹا ہے, بس ہم بچوں کی وجہ سے اس کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو لوگ صرف زبان سے کہیں گے وہ بھی ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے. وہ بھی اس کے ساتھ کر دیے جائیں گے. اس لیے یوں نہ کہیں کہ یار مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں, یار یہ کیا ڈرا رہے ہیں, یہ تو دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی آ رہا ہے اور ان قریب پہنچنے والا ہے, اور کوئی آپ کو بتائے کہ جلدی سے سامان سمیٹو نکلو حیدرآباد کی طرف, اس لیے کہ حالہ پرانا کا بند ٹوٹ گیا ہے, پانی آ رہا ہے. آپ کہیں یا تو ڈرا رہے ہیں, تو پانی آئے گا تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ اس لیے یقینوں پہ محنت کریں. کوئی بول ایسا نہ بولیں جس سے اللہ پاک کے غیر سے ہونا ثابت ہو. اللہ پاک سے ہونے کو اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں کہ دل دماغ میں اتر جائے. آپ کا بچہ بچہ, آپ کی عورتیں, آپ کے مرد سب کہیں اللہ پالتا ہے. کون پالتا ہے بھائی؟ اللہ پالتا ہے. اور اپنے آپ کو سادگی کا عادی بنائیں, اپنی عورتوں بچوں کو سادگی کا عادی بنائیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس آج گنجائش ہے, آپ اپنے دسترخوان پہ 6 کھانے رکھتے ہیں, لیکن ابھی سے ان کو روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے کا عادی بنائیں, ورنہ موقع پہ آ کے یہ لوگ بھی ہار مان جائیں گے, یہ لوگ بھی ہتھیار ڈال دیں گے. اس لیے معاشی مسائل نے گھٹنا نہیں ہے, معاشی مسائل نے بڑھنا ہے, بڑھنا ہے, بڑھنا ہے. یہ صرف اس ماحول میں صرف وہ آسانی والی زندگی گزاریں گے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, جن کا اللہ پاک پہ یقین ہوگا. جو شک و شبے میں ہوں گے, ڈگمگا رہے ہوں گے, ان کا کام نہیں چلے گا, وہ پریشان ہو جائیں گے. تو بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.